تو میں قلات میں جا کے وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں کہ جہاں پر قائد اعظم کے وزن کے برابر ان کو سونے میں تولا گیا تھا۔ تو یہ ایک عزت افزائی تھی قائد اعظم کی۔ کوئٹہ کے اندر یہ حالات تھے کہ کوئٹہ کینٹ کے اندر بھی قومی ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ تو اس نے کہا ہماری جو اسمبلی ہوتی ہے، پریئر ہوتی ہے، اس میں ہم صرف 2 نعرے لگا کے اپنی اپنی کلاسز میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارا جو پی ٹی یا ادھر کا جو کسٹوڈین تھا وہ نعرہ لگاتا ہے پاکستان، ہم سارے کہتے ہیں مرد آباد، وہ کہتا ہے پاک فوج، ہم سارے کہتے ہیں مرد آباد۔ تو اس کے بعد ڈسپرس ہو کے ہم اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں۔ سر انڈیا سے کبھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تھریٹ ملا؟ تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اگر اس کی پرواہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کر پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں پروفیسر حافظ خرم اقبال یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے ابھی میں کوئٹہ بلوچستان کے اندر ہوں، اور بلوچستان کے اندر ایک ایسی شخصیت کے جن کو دنیا مختلف امور کے حوالے سے جانتی ہے، مختلف کام ہے ان کے اس بلوچستان کے اندر، لیکن کم از کم میں جس حوالے سے جانتا ہوں اس بلوچستان کے اندر اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنا اس بلوچستان کے اندر، اور بلوچوں کو قومی دھارے کے اندر لے کے آنا ایسے حالات میں کہ جب پاکستان کا جھنڈا گھروں کے اندر لہرانے کے اوپر پابندی ہوتی تھی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ محترم جناب رانا محمد اشفاق صاحب، تو سب سے پہلے تو میں سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنے کٹھن حالات میں کہ جب بلوچستان کے اندر پاکستان کا نام لینا گالی سمجھا جاتا تھا، آپ نے یہاں پر آ کے اور عرصہ دراز سے آپ نے محنت کی ہے، تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ کیا مشکلات آپ کو آئی ہیں اور کس طرح سے درپیش چیلنجز کا آپ نے مقابلہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کے اندر دلچسپی جو ہے وہ شو کی ہے، کہ بلوچستان کے کاز کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو بلوچستان کے حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، اور یا ہے بھی تو ایسے ہے کہ جیسے وہ ریلیف کی، خدمت کی، غربت کی، یہ مسائل لوگوں کے سامنے عام ہے کہ پنجاب میں جب بھی آپ کسی کے سامنے بلوچستان کا نام لیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ غربت۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جو اوورآل جو کور ایشو ہے بلوچستان کا وہ غربت ہے، یہ کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے، لیکن اس غربت کو ایکسپلائٹ کر کے، اس غربت کے آپشن کو استعمال کر کے جو ہمارے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے بلوچستان کو اس حد تک پہنچا دیا کہ یہ وہی بلوچستان ہے کہ جب یہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے خان آف قلات کے پاس، تو میں قلات میں جا کے وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں کہ جہاں پر قائد اعظم کے وزن کے برابر ان کو سونے میں تولا گیا تھا۔ کیا بات! تو یہ ایک عزت افزائی تھی قائد اعظم کی، اور پاکستان کے ساتھ ایک جذباتی ایفیلیشن کا ایک اظہار تھا کہ انہوں نے کس طرح قائد اعظم کے ساتھ وابستگی کی اور کس طرح ان کو رسپیکٹ دی، وہ جگہ میں نے خود دیکھی ہے۔ سب سے پہلے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنا تو اس اسٹیٹ بینک کے اندر جو ریزروز تھے، سب سے پہلے اس کے اندر کنٹریبیوشن جو ہے وہ خان آف قلات بلوچستان نے ان کو دی تھی، خان آف قلات جو تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ بتدریج حالات ایسے ہوتے گئے، معاملات ایسے ہوتے گئے کہ بالخصوص یہ جو موجودہ چونکہ ہم ایک تو ہسٹوریکلی پیچھے چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ہم عینی شاہد ہیں کہ بلوچستان کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا تھا اینٹی پاکستان یا اینٹی اسلام، یہ جو اس وقت آپ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھی۔ تو یہ سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب اور اکبر بگٹی صاحب کے درمیان کو کانفلکٹ ہوا اور ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور آخر وہ غلط فہمیوں کا جو کلائمیکس تھا وہ بگٹی صاحب کا قتل تھا، شہادت تھی جو ہو گئی۔ اس کے بعد بلوچستان کے اندر ایک ایسی آگ لگی کہ جتنے وہ سوئے ہوئے جراثیم تھے وہ سارے ری ایکٹیویٹ ہو گئے، اور ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈال کے، اور دشمن قوتوں نے بھی اس کو موقع سے فائدہ اٹھا کے کوشش کی کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیں۔ تو یقین کریں کہ ہم نے خود بلوچستان کوئٹہ کے اندر یہ حالات تھے کہ کوئٹہ کینٹ کے اندر بھی قومی ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ اچھا۔ اور جتنے بلوچستان کے 32 اضلاع ہیں، وہاں کے جو ڈی سی، پہلے ڈی سی او ہوتے تھے مشرف صاحب کے دور میں، پھر ڈی سی کے اوپر ان کو کنورٹ کیا گیا، تو ان کے دفاتر کے اندر بھی پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی ایف سی یا فوج کے قلعے ہوتے تھے یا چھاؤنیاں ہوتی تھیں تو وہاں ایک بہت بڑی جو ہے ایک سیکیورٹی زون بنا کے پتہ چلتا تھا یہ سیکیورٹی زون کیوں بنے؟ پاکستان کے جھنڈے کی حفاظت کے لیے۔
کہ پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہے. اور ہم یہ ریموٹ ایریاز جو بلوچستان کے ہیں، خران ہیں، مکران ہیں، خوزدار ہے، یہ مستونگ سے شروع ہو جاتا ہے جو ریموٹ ایریاز ہیں. تو یہاں ہر دیوار پر پاکستان مرد آباد، پاک فوج مرد آباد کے نعرے ہوتے تھے. ہم 2013 میں یہ سائنس کالج مشقے کے اندر گئے تو جب وہاں زلزلہ آیا اور بہت تباہی ہوئی تو مشقے کے کالج کی ہر دیوار پر پاکستان مرد آباد لکھا ہوا ہم نے دیکھا، پاک فوج مرد آباد لکھا ہوا دیکھا. تو وہاں ایک نوجوان، میں نے کہا آپ کی پریئر ہوتی ہے صبح، اسمبلی ہوتی ہے، اس کے اندر کیا آپ پریزنٹ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہماری جو اسمبلی ہوتی ہے، پریئر ہوتی ہے، اس میں ہم صرف 2 نعرے لگا کے اپنی اپنی کلاسز میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارا جو پی ٹی یا ادھر کا جو کسٹوڈین تھا وہ نعرہ لگاتا ہے پاکستان، ہم سارے کہتے ہیں مرد آباد، وہ کہتا ہے پاک فوج، ہم سارے کہتے ہیں مرد آباد. تو اس کے بعد ڈسپرس ہو کے ہم اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں. حالیہ چند سالوں میں ہے، یہ 2013-14 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پرانی بات نہیں ہے. اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ پاک فوج کا کیمپ ہوتا تھا اور پاک فوج ان کو ریلیف کا سامان تقسیم کر رہی ہوتی تھی، اور اس سے 500 میٹر دور اس کیمپ کے دائیں یا بائیں جا کے وہ ان سے سامان چھین کے اس کو آگ لگا رہے ہوتے تھے. اور وہ انسانوں کی بجائے وہ آٹا گرا ہوا ہے، کوئی گدھا کھا رہا ہے، کوئی جانور کھا رہا ہے، وہ ضائع آگ لگی ہوئی ہے. نفرت اتنی تھی کہ وہ پاک فوج سے اپنا سامان لینا پسند نہیں کرتے. الحمدللہ اس کے اندر مختلف لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کام کیا اس کے اندر، جس طرح سراج ریسانی صاحب، یہ انہوں نے بھی ایک اچھا کام کیا ہے. جو کسی کا اچھا کام ہے وہ اچھے وقت میں یا کسی نوٹیبل وقت کے اندر ہمیں یاد کرنا چاہیے. اس بندے نے بھی سب سے پہلے ان تمام ہواؤں کے برعکس اس نے جو ہے نا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. جو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ان کا بڑا بھائی جو وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، یہ زرداری صاحب کے دور میں 2013 سے پہلے، اسلم ریسانی صاحب، نواب صاحب، تو ان کو کہا گیا کہ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہرانا ہے. سی ایم کی وہ سیرمنی ہوتی ہے، ایک تقریب ہوتی ہے، تو وہ جان بوجھ کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے تاکہ ان کو جھنڈا نہ لہرانا پڑے، تاکہ ان کی سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، ان کے علاقے کے جو کمپلیکیسی ہے، وہ اس کا سامنا نہ کر سکیں. یہ معروف ہے، آپ کسی بلوچ سے، نواب سے، سردار سے پوچھ لیں کہ وہ لہرانے سے پہلے بے ہوش ہو کے گر گئے، حالانکہ وہ سارا آرٹیفیشل تھا، ایک مصنوعی کام ہوا تھا. تو یہ حالات تھا. جو سی ایم تھا، جو چیف منسٹر تھا، جس کے پاس ہائی سیکیورٹی زون ہوتا ہے، جو ایک ہائی پروفائل شخصیت ہوتی ہے، اس کی یہ حالت ہے، تو عام بندے کی حالت کیا ہوگی؟ تو پھر ہم نے اس کے اندر کام شروع کیا. الحمدللہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اندر ہم گئے. پاکستان کا جھنڈا لے کر نہیں گئے، لیکن ایک دعوت لے کر گئے، ایک فکر لے کر گئے، ایک احساس لے کر گئے، الحمدللہ ایک جذبہ لے کر گئے، حب الوطنی سے سرشار ہو کے گئے. اور وہ جذبات جو ہمارے اندر موجزن تھے، وہ کوشش کی کہ ہم اگلے سینے کے اندر بھی کنورٹ کریں، ان کو بھی جا کے سمجھائیں، اور انہوں نے پھر اس کو پک کیا ان باتوں کو. تو سب سے پہلے ان تمام جو میں نے کنٹریبیوشن کی، محنت کی، کوارڈینیشن کی، آپس میں میل جول کیا، پشتون تھے، بلوچ تھے، تو 5 فروری 2017 کو ہم نے جو ہے نا یہاں ایک پاکستان کا جھنڈا بنایا، جو بہت بڑا جھنڈا تھا، لیکن وہ 1 کلومیٹر کا جھنڈا تھا اس وقت. تو اس جھنڈے کو کیری کرنے کے لیے جو ہے نا الحمدللہ ہم نے لوگ، زیادہ تر بلوچ جو ہمارے بھائی ہیں ان میں سے وہ آئے کیری کرنے کے لیے. ان کا میں سر دیکھتا ہوں کہ ایک طرف بلوچ جھنڈا نہیں لہرا رہے اور دوسری طرف آپ نے ان کے سروں پہ جھنڈا لہرا دیا، کیری کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے اس سے بڑی جو ہیزیٹیشن دور ہوئی اور جس نے ہمیں بوسٹ کیا اور ہمیں حوصلہ ملا، وہ 2016 میں ہم نے ایک امن جرگہ کروایا مستونگ کے اندر. آپ کو شاید علم ہو کہ یہ مستونگ کا علاقہ اب بھی، اور شروع سے یہ علیحدگی پسند تحریکوں کا اور یہ مذہبی شدت پسند جو تحریکیں ہیں، یہ اب بھی ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. اب بھی یہ سارے ایلیمنٹس وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں. تو ہم نے 2016 میں جرگہ کروایا، جس کے اندر مختلف عمائدین نے اپنا بہت اچھا کردار ادا کیا، جس کے اندر میں بڑا ہی شکر گزار ہوں نواب ظفر اللہ خان شوانی کا کہ انہوں نے بہت بڑا حصہ ڈالا اس میں. اور اس کے بعد سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا میر سعید لانگو صاحب، جو جمعیت کے رہنما ہیں. تو انہوں نے بہت بڑے قافلے کے ساتھ وہ شامل ہوئے. اور اس سے بڑی بات ایک یہ ہوئی کہ مستونگ سے توتک کا ایک علاقہ ہے خوزدار میں، جو ہمیشہ ہی تحریکوں کا یہ گڑھ ہوا کرتا تھا. تو سردار علی محمد قلندرانی، وہ وہاں سے میں سمجھتا ہوں سینکڑوں موٹر سائیکلوں پر انہوں نے جھنڈے لہرائے اور ان کو انتہائی سیکیورٹی کے اندر ہم مستونگ کی طرف لے کر آئے.
کیا بات. تو یہ انہوں نے تقریباً یہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا موٹر سائیکلوں پہ طے کیا جھنڈوں کے ساتھ. تو حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم جب جھنڈے لگا رہے تھے مستونگ میں تو ہمارے بھائی ایک پکوڑوں کی ریڑھی کے ساتھ ایک جھنڈا باندھنے لگے تو وہ ہمیں کھینچ کے دور لے گیا اور اپنا ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ خدا کے لیے میں پاکستانی ہوں, میرے دل میں پاکستان کی بڑی محبت ہے, اگر آپ نے میری ریڑھی کے ساتھ جھنڈا باندھ دیا تو وہ میری ریڑھی کو گرنیڈ کے ساتھ تباہ کر دیں گے اور میرا روزگار تباہ ہو جائے گا. یہاں تک یہ مرال تھا یعنی کہ لوگوں کا, کہ لوگ اپنے آپ کو انتہائی سیکورٹی کے برعکس سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر کوئی ایسا کام کیا تو ہماری حفاظت نہیں ہو سکے گی. لیکن خرم صاحب ہم نے الحمدللہ اتنے جھنڈے لہرائے مستونگ میں, ہر گاڑی پہ جھنڈا لہرایا کہ کم از کم 2000 وہیکلز جو تھیں وہ پارکنگ کے اندر جھنڈے لگا کے کھڑی تھیں, اور وہ جس کونے کے اندر گئے واپس جب پروگرام ختم ہوا تو جھنڈے کے ساتھ گئے. اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مستونگ کے اندر پاکستان کے جھنڈے کی ہیزیٹیشن ختم ہوئی, اور اس عوامی جرگے میں تقریباً 52 بلوچ اقوام نے الحمدللہ شرکت کی. اور یہ فرسٹ ٹائم ان کی جو زبان کی لکنت اور ہیزیٹیشن اور ہچکچاہٹ جو تھی وہ اللہ نے دور کی, کہ ان سب نے آ کے پاک فوج اور پاکستان کے حق کے اندر بات کی. سر انڈیا سے کبھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تھریٹ ملا ہے؟ بلوچستان کے اندر اچھا کام کرنا بہت مشکل ہے, یہاں پر برائی کرنا بہت آسان ہے. تو کوئی بھی میرے سمیت بلوچستان میں جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, چاہے میں ہوں, چاہے پشتونوں کے اندر ہیں, وہ ہمیشہ ہی انڈر تھریٹ رہتے ہیں. اور یہ تھریٹس جو ہیں ان کا آپ کسی نہ کسی طریقے سے اگر تانے بانے دیکھ لیں تو وہ انہی کی طرف جاتے ہیں کہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں. مین یعنی کہ ان کا ہیڈک ان کا ہی ہے. تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں, اگر اس کی پرواہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کر پاتے. الحمدللہ ہم نے یہ فدائی دعوت یہاں کی ہے اور ایک علاقے میں پہنچ کر الحمدللہ یہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج سریاب کے حالات ہیں کہ اب کوئی کوئٹہ کے اندر نو گو ایریا نہیں ہے, بلوچستان کے اندر نو گو ایریا نہیں ہے. ہر جگہ پر الحمدللہ میں خود گیا ہوں دعوت لے کے, فکر لے کے, اور یہ بلوچ قوم بڑی محب وطن اور انتہائی غیرت مند اور انتہائی زبردست مہمان نواز اور بات کو سننے والے اور رسپیکٹ دینے والے یہ لوگ ہیں. ان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ جو ایگزسٹ کر رہی ہیں, جو آن ایئر ہیں اس وقت معاشرے کے اندر. پروپیگنڈا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. چند لوگوں کی وجہ سے ہم ان کی حب الوطنی کے اوپر سوالیہ نشان نہیں کر سکتے. جو بی ایل اے نے نئے سرے سے پھر وہ دھماکوں کا آغاز کیا ہے اور ان کا خاص طور پہ مجید گروپ ہے, تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ تو کام ابھی جاری ہے, یہ کام رکا نہیں ہے. چونکہ ہمارے لائق جو کام تھا وہ ہم نے کیا ہے. کچھ ریاست کے متعلقہ کام ہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اس کام کو کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں, یہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست, لوگوں نے اپنا کام کیا ہے, اداروں نے اپنا کام کیا ہے, لیکن پولیٹیکلی بلوچستان کے اندر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ سے اس گیپ کو بار بار دشمن فل کرتا ہے. وہ کون سا گیپ ہے کہ ہم بلوچستان کی 1,20,00,000 جو مبالغے کی حد تک میں فگر بول رہا ہوں جو آبادی ہے, پولیٹیکلی یہ سارے ڈیٹا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, شاید 1 کروڑ کی آبادی ہے بلوچستان میں, اور ان 1 کروڑ کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ 70 لاکھ بلوچ ہیں, 70 یا 75 لاکھ کہہ لیں آپ, میجارٹی بیس پہ. 75 لاکھ کی آبادی کے بیشتر پنجاب اور سندھ کے شہر ہیں. 75 لاکھ کی آبادی کے بیشتر پنجاب اور سندھ کے شہر ہیں. ایسے ہی ہے, لاہور بڑا ہے, لاہور کروڑوں کے, وہ تو ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. کراچی میں ان کی بات نہیں کر رہا, اس سے چھوٹے شہر بھی بلوچستان کی کل آبادی سے وہ زیادہ ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہمارے وسائل ہیں, بلوچستان کے جو وسائل ہیں, میں وفاق کا گلہ نہیں کر رہا ہوں, میں کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں, میں کسی سے نیشنلسٹ کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو بلوچستان کا ہمارا بجٹ ہر سال مینٹین ہوتا ہے, اگر ہمارے ادارے اس کو شفاف طریقے سے بلوچستان کے اندر انسٹال کروانے میں کامیاب ہو جاتے, جو ابھی تک نہیں ہو رہے ہیں. یہ کرپشن اتنی پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ بلوچستان کی تباہی کا اس وقت جو موجب ہے وہ کرپشن ہے, اور اس کا سب سے بڑا سبب ہماری عوامی نمائندے ہیں. سب سے بڑا سبب اس وقت یہ ہے کہ جو عوام کو, جن کو سلیکٹ کر کے, یعنی سر اداروں نے اپنا حق ادا کیا, عوام نے ادا کیا حق اپنا. آپ حیران ہوں گے, دیکھیں پولیس کے 22-23 ایسے ایس پی رینک کے, ڈی آئی جی رینک کے آفیسر ہیں جو شہید ہوئے ہیں, ایف سی کے کرنل رینک تک کے جو لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں, لیویز کے بہت بڑے بڑے عہدے داران ہیں جو شہید ہوئے ہیں, ٹریفک وارڈن بے شمار ہیں جو شہید ہوئے ہیں. یہ انہوں نے اپنا پورا کام کیا ہے.
لیکن اب کام ہے پولیٹیکلی سیاستدانوں کا کہ وہ عوام کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، چونکہ ان سب کے ترجمان تو سپوکس مین تو یہ پولیٹیشنز ہیں، عوام تو یہی سمجھتی ہے، فرنٹ پیج پہ تو یہ ہیں، یہ آ کے اگر کام نہیں کریں گے تو وہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ رائگاں ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اس وقت بلوچستان میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خطرے میں ہے، اور وہ باہر کے ایلیمنٹس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری اندرونی نااہلی کی وجہ سے اور ڈیلیور نہ کر پانے کی وجہ سے بلوچستان کے اندر یہ ایشو ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اگر اس کو ہم ڈیزالو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ بلوچستان کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔